السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر کے وفاقی و صوبائی سرکاری ملازمین، پنشنرز، فیملی پنشنرز کے لیے بریکنگ نیوز۔ نئی حکومت کا آتے ہی بڑا فیصلہ، سرکاری اداروں اور ملازمین کی چھانٹی، پینشن کا بوجھ کم کرنے کا فیصلہ۔ کیبنٹ ڈویژن کا اہم ترین نوٹیفیکیشن آ گیا، آپ کے ساتھ اس کی مکمل ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے ریمائنڈ کرا دوں، چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ اپڈیٹ بھی رہیں گے اور ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے۔ ایکسپریس ٹرائبون انگلش اخبار آج لکھتا ہے جی، گورنمنٹ ایم ٹو ریڈیوس پینشن ویج بل، اور اس کا اب باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں اس کی، کہ یہ جو ابھی اس وقت ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں، جب یہ پچھلی حکومت تھی، ان کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت یہ فنانس ڈویژن نے یہ اسمبلی بھیجی تھی اور اس کی کیبنٹ نے اپروول بھی دے دی تھی، لیکن اس وقت وزیر اعظم صاحب نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا تھا اور اس کو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کے ہینڈ اوور کر دیا تھا۔ اب جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس یہ اسمبلی گئی تو انہوں نے اس کو بھیجا لا ڈویژن میں۔ لا ڈویژن نے اس کے اوپر آبجیکشن کیا، تو اس کی یہ اردو میں بھی میں نے اس کے ایک پوائنٹ ڈسکس کیے ہوئے ہیں یہ، تو اس کا ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں تھا جو سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حق میں ہو، اور سب سے بڑا تو یہ کیلکولیشن کا جو کراس پینشن کا جو فارمولہ ہے، کہ جو ابھی ہماری اس وقت رننگ بیسک کاؤنٹ ہوتی ہے فارمولے میں، وہاں پہ 36 ماہ کی ایوریج کاؤنٹ ہونی تھی۔ ارلی ریٹائرمنٹ پہ 3 سال کی پلنٹی تھی، اور فیوچر میں پینشن 10% سے زیادہ نہیں بڑھنی، فیملی پینشن صرف 10 سال ہوگی۔ تو یہ سارے پوائنٹس جب جو پچھلے ہمارے کیئر ٹیکر وزیر اعظم تھے ان کے سامنے گئی، تو انہوں نے لا ڈویژن سے جب رائے لی تو لا ڈویژن نے اس کے اوپر آبجیکشن کیا۔ پھر وزارت خزانہ نے یہ نئی سمری پچھلی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی ان کے سامنے بھیجی، تو انہوں نے جب دوبارہ رائے لی تو جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اس نے ایک آبجیکشن کیا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کہا کہ جی یہ جو سب سے پہلا فارمولہ ہے کیلکولیشن کا، اس کے اوپر آبجیکشن ہے، اور اس کے بعد جو 3% جو پلنٹی ہے اگر ارلی ریٹائرمنٹ پہ، اس کے اوپر بھی انہوں نے آبجیکشن کیا، یہ دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی جو انہوں نے ایک اپنی رائے دی کہ اگر آپ نے زیادہ بوجھ کم ہی کرنا ہے تو آپ ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے یہ دیکھیں 60 کے بجائے 62 سال کر لیں۔ اس سے متعلق ہم نے آپ کو آگاہ بھی کیا تھا کہ اس سے متعلق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کی منظوری دے دی، لیکن ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے یہ آبجیکشن بھی کیا تھا۔ یہ آلریڈی ہم آپ کے ساتھ یہ اس کی ڈیٹیل شیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو 2-3 پوائنٹس تھے اس کے اوپر آبجیکشن تھا، باقی جو پوائنٹس تھے اس سمری کے وہ انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ اب یہ جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے، اور یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جی نگراں حکومت کا نئی پینشن اصلاحات کی منظوری کا معاملہ نئی حکومت پر چھوڑنے کا فیصلہ۔ اب نئی حکومت آ گئی ہے تو انہوں نے ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے، جبکہ عوام کہہ رہی ہے یہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے، اور اس وجہ سے وہ نئی پینشن اسکیم بھی لا رہے ہیں، اور جو اس وقت حاضر سروس ملازمین ہیں اور پنشنرز ہیں ان کے لیے بھی ریفارمز لا رہے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ 2 طرح کی ریفارمز ہیں، ایک جو نئے بھرتی ہونے والے ہیں ان کے لیے، اور ایک اس وقت جو حاضر سروس ملازمین ہیں جو پینشن لے رہے ہیں، جو فیملی پنشنرز ہیں ان کے لیے۔ تو دونوں کی متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ جو آج کا نوٹیفیکیشن ہے یہ کیا ہے، یہ آج کا اخبار بھی لکھتا ہے جی کہ گورنمنٹ ایم ٹو ریڈیوس پینشن ویج بل۔ تو گورنمنٹ نے ایک جو ہے بڑی کمیٹی بنائی ہے اور اس کو صرف 1 ہفتے کا ٹائم دیا شہباز شریف صاحب نے، اور اس کو صرف 1 ہفتے کا ٹائم دیا۔ 1 ہفتے کے اندر انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن دینی ہے، اور غالب امکان یہی ہے جی کہ یہ صرف فارمیلٹی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 11 مارچ کا یہ نوٹیفیکیشن ہے، اور اس کے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہیں، اور سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن بھی اس کے ممبر ہیں، اور سیکرٹری فنانس ڈویژن بھی اس کے ممبر ہیں۔ تو یہ اس کے 6 جو ہیں وہ ایک چیئرمین ہیں اور باقی 6 ممبر ہیں، اور ان کو ایم کیا دیا گیا، ایک ہے جی ڈاؤن سائزنگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ۔ جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اندر ڈاؤن سائزنگ، اور ان کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے اندر ان کی چھانٹی۔ اور یہ دیکھ لیں یہ اینی ادر پرپوزل ریلیٹنگ ٹو دا پی ایس ڈی پی پینشن اسکیم۔ تو پینشن اسکیم کے متعلق آپ اپنی پرپوزل دیں گے، اور ٹائم کتنا دیا گیا جی، صرف 1 ہفتے کا۔ 1 ہفتے کا اس کمیٹی نے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو اس کی
سفارشات بھیجنی ہیں. اچھا اب جو اس کے اندر یہ چونکہ فنانس ڈویژن بھی ہے, یہ دیکھیں فنانس ڈویژن کے ممبر بھی ہے, تو فنانس ڈویژن نے تو آلریڈی سمری بنائی ہوئی ہے جو انہوں نے جس پہ ہوم ورک کیا ہوا بھی ہے, جو ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کر چکے ہیں. اور یہی سمری جو پچھلی یہی کیبنٹ جو ہے اس کو اپروول دے بھی چکی ہے. تو اب غالب امکان یہ ہے کہ یہی سمری جو ہے ہو سکتا ہے اس کی اپروول آ جائے. لیکن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا آبجیکشن ابھی تک موجود ہے. یہ تھوڑی سی حوصلہ افزا خبر ہے کہ اس کے اندر چونکہ کیبنٹ ڈویژن بھی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا یہ جو یہ آبجیکشن ہے, اگر اس کو ملوز خاطر رکھا جائے گا تو یہ پوائنٹ جو پہلے والا ہے کہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ جو کیلکولیشن فارمولہ ہے یہ تبدیل نہیں ہوگا. دوسرا جو ہے جی فیملی پینشنرز کے لیے دیکھیں بار بار پوچھتے ہیں ساتھی کہ نئے ریٹائر ہونے والوں کے لیے تو اس میں خطرہ ہے. اگر اس کا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے, بجٹ سے پہلے آ جاتا ہے, اور جس طرح یہ امیجیٹلی اس کو کہا گیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ اس کی جو ہے وہ سفارشات بھیجیں, تو غالب امکان ہے جی کہ اس کا اپروول پہلے ہو جائے اور اس کا نوٹیفیکیشن فائنل نوٹیفیکیشن فنانس ڈویژن کا وزیر اعظم کی منظوری کے بعد بجٹ سے پہلے آ جائے. لیکن ایک جو ہے جو ہمارے فیملی پینشنرز ہیں ان کے لیے حوصلہ افزا خبر یہ ہے کہ یہ جو پہلی سمری اپروو بھی ہوئی تھی اس کے اندر بھی کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو 10 سال بعد فیملی پینشن ختم ہوگی, بند ہوگی, یہ نئے فیملی پینشنرز ہیں کے لیے ہے. جو اس وقت موجودہ فیملی پینشنرز ہیں ان کو خطرہ نہیں ہے, لیکن خدا یہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو فیملی پینشنرز بنیں گے اس کے اوپر اس کا افیکٹ ہوگا. ان کی پینشن 10 سال بعد ختم ہو جائے گی. ہاں فیملی پینشنرز کس بات سے متاثر ہوں گے وہ ضرور ہے, وہ یہ ہے کہ جی یہ جو اینول انکریز کہا گیا ہے کہ 10% سے زیادہ نہیں ہوگا, تو چونکہ اس میں فیملی پینشنرز بھی پینشن لے رہے ہوتے ہیں تو جو اینول انکریز ہے اس میں بھی فیملی پینشنرز کا نقصان ہوگا. پینشن ملتی رہے گی یاد رکھیں, لیکن یہ نقصان ہوگا کہ 10% سے زیادہ پینشن نہیں بڑھے گی. یہ اینول انکریز یہ جو پوائنٹ ہے کہ جو مہنگائی کے تناسب سے بڑھے گی, اور اگر بڑھے جو زیادہ 10% سے زیادہ نہیں بڑھے گی. اور ایک اور جس سے فیملی پینشنرز بھی متاثر ہو سکتے ہیں, میں بڑی کلیئر بتاتا ہوں پھر بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جو اس وقت یہ پینشن بڑھتی ہے ہر سال اس کی وہ کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے, یعنی کہ اگلے سال کی پینشن میں وہ شامل ہو جاتی ہے. اور فار ایگزامپل ابھی آپ کی پینشن 10,000 ہے, اس سال 10% بڑھی تو آپ کی پینشن 1,000 اور بڑھ گئی تو آپ کی پینشن 11,000 ہو گئی. نیکسٹ ایئر جو بڑھے گی وہ 11,000 کے اوپر بڑھے گی. لیکن یہ اگر یہ اس کا نو کمپاؤنڈنگ آ گیا تو یہ جو پینشن آپ کی اس وقت ہے وہ وہیں پہ منجمد ہو جائے گی. اس کا خطرہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو پہلے سے فیملی پینشنرز ہیں اور جو دوسرے نارمل پینشنرز ہیں اس کے اوپر اس کا اطلاق کر دے کہ جی اس نوٹیفیکیشن کے بعد اب جو پینشن بڑی کرے گی وہ یہ اس میں سمری میں یہی لکھا ہوا ہے اس کی کمپاؤنڈنگ نہیں ہوگی. تو یہ تو خطرہ ہے فیملی پینشنرز کے لیے بھی اور جو پرانے پینشنرز ہیں ان کے لیے بھی. لیکن جو پینشن 10 سال بعد ختم ہو جائے گی وہ نئے پینشنرز کے لیے ہے. تو یہ جی ایک اہم ترین اپڈیٹس تھی کہ یہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے. اس کو اب یہ 1 ہفتے کے اندر اندر سفارشات بھیجنی ہے اور اس کے بعد اس کو یہ بالکل تیزی سے اس کی عمل درآمد ہوگا, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں یہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے, جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو IMF کی سفارشات ہیں. اچھا جو نئے بھرتی ہونے والے ہیں ان کے لیے کنٹریبیوٹری سسٹم لایا جا رہا ہے, جس طریقے سے یہ KPK کے اندر آ چکا ہے اور جس طریقے سے پاکستان پنجاب کے اندر بھی پنجاب گورنمنٹ لا رہی ہے. تو یہ جو تھی یہ نئی اسکیم جو پینشن ختم ہونے والی, یہ نئے جو بھرتی ہونے والے ہیں ان کے لیے, یہ پرانے پینشنرز کا اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. یہ جس طریقے سے آلریڈی پنجاب میں بھی آ چکا ہے اور KPK کے اندر یہ سسٹم آلریڈی رائج ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رکھیں گے. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں, اس سے جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ اپڈیٹ رہیں گے. اللہ حافظ.